اچھا اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا کچھ کامن ایشوز کے بارے میں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری مسلم امت کے اندر خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل میں کچھ لبرل فلسفی جو ہے داخل جان بوجھ کر کی جا رہی ہے. اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ڈی مسلمائزیشن کا پروسیس سٹارٹ کیا جا رہا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ڈی مسلمائز کر دو. ڈی مسلمائز سے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو ان سے ان کی مسلمان ہونا چھینو, آہستہ آہستہ چھینو. اسلام کو ایک کلچرل پریکٹس بنا دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی ہم عید کے دن نماز پڑھ لیتے ہیں, عید کے دن نئے کپڑے پہن لیتے ہیں, نئے جوتے پہن لیتے ہیں, عید کے دن اسپیشل فلم جو لگتی ہے وہ دیکھنے ہم سنیما چلے جاتے ہیں, اور ہم مسلمان ہیں, نام کے مسلمان ہیں. ہماری پولیٹیکل آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہم ایک مسلم کنٹری کے شہری ہیں, اور کلچرل اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں. نہ کبھی قرآن ہم نے صحیح طریقے سے پڑھا, نہ کبھی ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا, لیکن بس ہم ایک طرح سے اپنے آپ کو مسلمان لیبل ضرور کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کلچرل اسلام, یعنی یہ ہمارے یہاں پہ جو ایک عام طریقے سے جو اسلام فالو کیا جا رہا ہے وہ کلچرل اسلام ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سوچ سمجھ کر اسلام کو پڑھا اور دیکھا اور اس کو واقعی طور پہ یعنی ایکسیپٹ کر لیا ہو. تو یہ ایک ڈی مسلمائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے, اور اس میں ایک فلسفہ جو میں سمجھتا ہوں بڑا پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اچھا انسان ہونا چاہیے. مذہب سے فرق نہیں پڑتا, اچھا انسان ہونا چاہیے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور مذہب سے کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ کیا ہے, یہ بھی ڈی مسلمائزیشن ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں, شرک معاف نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا حق ہے, اور مرنا مت سوائے اس کے کہ مسلمان حالت میں مرنا. یعنی اگر تم نے مرنا ہی ہے, پہلے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مرنا مت, پلیز ڈونٹ ڈائی, بٹ اف یو ہیو ٹو ڈائی پلیز ڈائی اپون اسلام. کیونکہ اگر اسلام پر موت نہیں آئے گی نا تو آگے کا معاملہ بڑا خراب ہے. اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم واقعی میں اپنے دین کو سوچ سمجھ کر اس پر عمل کریں اور اس کو واقعتاً ایکسیپٹ کریں. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہے, کیونکہ آپ کی اس میں چوائس نہیں ہے. وی ہیو ٹو چوز ٹو بی مسلمز, وی ہیو ٹو چوز ٹو بی پریکٹسنگ مسلمز, دس از واٹ از ریکوائرڈ. تو یہ جو آج کل ایک فلسفہ چلا ہوا ہے کہ جی اچھا انسان ہونا ضروری ہے, مذہب سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا جو آنکھوں والا ہے, جو دیکھ سکتا ہے, اور جو اندھا ہے وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص جو ایمان پر ہے اور جو کفر میں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ نہیں بس اچھا انسان؟ اور کون ڈیسائیڈ کرے گا اچھا انسان کون ہے؟ میں, آپ, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جس نے پیدا کیا وہی بتائے گا اچھا انسان کون ہے. ایک انسان یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ میں اچھا انسان ہوں جب اس کا ریلیشن شپ اللہ سے ہی خراب ہے؟ تو ہاؤ کین یو کلیم ٹو بی اے گڈ پرسن وین یو آر ناٹ گڈ ود اللہ؟ تو being a good person in Islam means you have to be good with Allah and you have to be good with the people as well. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں لے کے چلنے ہیں آپ نے. یہ نہیں کہ جی حقوق اللہ میں کر رہا ہوں, حقوق العباد سائڈ پہ کر دو, یا حقوق العباد کر رہا ہوں حقوق اللہ کو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے, دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. سو یہ جو فلسفہ ہے اس کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر اس نے مرنا ہی ہے تو اسلام کی حالت میں مرے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے, صرف اسلام. اور اسلام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے آگے سبمٹ کر دینا, اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا, یعنی اللہ کے آگے جھک جانا, اور اللہ کی جو بات ہے کہنا سمعنا واطعنا, اللہ تیرا حکم ہے میں انشاءاللہ وہ مانتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. یعنی اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کی بھی ماننا, یہ اصل میں اسلام ہے. صرف اللہ کو ماننا نہیں, کیونکہ دیگر مذاہب کے لوگ ہو سکتے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. جب اللہ کا کوئی حکم ان کے سامنے آتا ہے پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑو پر یار کیا کرنا ہے اس کو. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے پورے طور پر, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, آدھے آدھے نہیں, 50-50 نہیں, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر آپ سے داخل نہیں ہوا جا رہا ہے اس وقت تو کوشش کرو, دعا کرو, یا اللہ میرے لیے آسان کر دے, یا اللہ بڑی مشکلیں ہیں, یا اللہ بڑی مصیبتیں ہیں, یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن حالات بڑے خراب ہیں, فتنہ بہت زیادہ ہے, یا اللہ میں بہت سٹرگل کر رہا ہوں, میری مدد فرما یا اللہ. تو اللہ کیوں نہیں مدد کرے گا آپ کی؟ جو شخص بھی, یاد رکھیں, جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے. جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے, جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. حدیث قدسی میں یہ بات ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا آپ کو. تو آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے, میں نے پہلا قدم اٹھانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف, تو اللہ آپ کا وہ پھر پورا جو پاتھ ہے اس کو آسان کرے گا آپ کے لیے.